میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، آج کا بیان کوئی عام بیان نہیں ہے، بلکہ یہ وہ بیان ہے جو اگر رخصتی کے وقت بیٹی کے دل میں اتار دیا جائے تو اس کا گھر جنت کا نمونہ بن سکتا ہے، اور اگر یہی باتیں نہ بتائی گئیں تو پھر یاد رکھنا وہی بیٹی کچھ ہی عرصے کے بعد طلاق کی پرچی ہاتھ میں پکڑ کر واپس ماں باپ کے گھر آ سکتی ہے، اور اس وقت نہ کوئی آنسو کام آئیں گے اور نہ ہی پچھتاوا کام آئے گا۔ میری پیاری بہنوں، آج جو باتیں میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ میری اپنی گھڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں، مطلب میری اپنی طرف سے نکالی گئی نہیں ہیں، میں خود سے بیان نہیں کر رہی، بلکہ یہ علم کے شہر حضرت سیدنا علی کی وہ قیمتی نصیحتیں ہیں جن پر عمل کرنا ہر ماں باپ پر لازم ہے، کیونکہ یہ نصیحتیں صرف ایک رشتہ نہیں بچاتی بلکہ آنے والی 7 نسلوں کو بھی سنوار دیتی ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، رخصتی کے وقت ہم بیٹی کو زیور تو پہنا دیتے ہیں، کپڑے تو دے دیتے ہیں، جہیز کی فہرست تو پوری کر دیتے ہیں، مگر افسوس صد افسوس ہم وہ 5 نصیحتیں کرنا بھول جاتے ہیں جو بیٹی کی اصل حفاظت ہوتی ہیں، جو بیٹی کی زندگی میں کام آنے والی ہوتی ہیں، جو اسے طلاق کے دہانے سے بچاتی ہیں، اس کی حفاظت کرتی ہیں اور اسے سسرال میں عزت، محبت اور سکون دلاتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، آج کا بیان خاص طور پر بیٹی کی شادی کرنے والی عورتوں کے لیے ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ سب کچھ بتانے سے پہلے میں آپ کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے آپ کو کچھ گہری معلومات دینا چاہتی ہوں۔ اگر آپ بیٹی کے باپ ہیں یا کسی بیٹی کے بہن کے بھائی ہیں تو یہ معلومات آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ میرے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ایک دن ہمارے کریم نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ کرام سے گفتگو فرما رہے تھے، صحابہ سے خطاب فرما رہے تھے، بیٹی کی شان بیان کر رہے تھے اور ارشاد فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جس کو 5 بیٹیاں دے اور وہ شخص حلال کی روزی کما کر ان 5 بیٹیوں کو کھلائے، ان کو حلال کے پیسوں سے کپڑے لے کر پہنائے اور اپنی حیثیت کے مطابق دین کی تعلیم دے، اور پھر جب یہ بیٹیاں 5 کی 5 بیٹیاں جب جوان ہو جائیں، جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیں تو عزت کے ساتھ بیٹیوں کا نکاح کر دیں۔ فرمایا، اے صحابہ، کل قیامت کے دن یہ 5 بیٹیوں کا باپ میرے ساتھ اتنا قریب ہوگا۔ پھر آپ نے دونوں اپنی انگلیوں کی طرف اشارہ فرمایا، اشارہ کر کے فرمایا جتنا یہ دونوں شہادت کی انگلیاں ایک دوسرے کے بالکل قریب ہیں۔ ہمارے کریم نبی کا یہ فرمان سن کر 5 بیٹیوں والے باپ تو بہت زیادہ خوش ہو گئے، مگر جن کی 4 بیٹیاں تھیں وہ لوگ پریشان ہو گئے اور پریشانی کے عالم میں عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، 5 بیٹیوں والا تو قیامت کے دن آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کے بالکل قریب ہوگا، مگر جن کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں دی ہوں گی اس کا کیا بنے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ بھی اگر حلال پیسوں سے اپنی بیٹیوں کو اچھا کھلائے، اچھا پلائے اور دین کی تعلیم دے، اللہ کی پہچان دے، پھر اس کا نکاح کر دے، جب وہ جوان ہوں تو نکاح کر کے اسے گھر سے رخصت کر دے۔ فرمایا وہ شخص بھی کل قیامت کے دن ان 2 انگلیوں کی طرح میرے بالکل قریب ہوگا۔ جس طرح یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، وہاں پر ایک اور شخص کھڑا ہو گیا۔ فرمایا جس طرح یہ 2 انگلیاں میرے ایک ساتھ جڑی ہوئی ہیں، بالکل اسی طرح وہ شخص بھی میرے بالکل قریب ہوگا۔ یہ بات سن کر وہاں پر ایک اور شخص کھڑا ہوا، ہاتھ جوڑ کر عرض گزار ہوا، اے اللہ کے نبی، میری تو 2 بیٹیاں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو شخص 2 بیٹیوں کو بھی حلال روزی کما کر کھلائے گا، انہیں دین کی تعلیم دے گا، اللہ کی پہچان نصیب کرے گا،
اس شخص کا بھی وہی مقام ہوگا جو 5 بیٹیوں والے کا مقام ہے۔ مطلب وہ شخص بھی کل قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے جڑا رہے گا جس طرح 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ یہ سن کر مجمع میں بیٹھا ہوا ایک شخص زور زور سے رونے لگا، زاروں قطار رونے لگا۔ اس کے رونے کی آواز بلند ہوتی گئی اور پورا مجمع خاموش ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ کون ہے جو اس قدر زار و قطار رو رہا ہے؟ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، اس شخص کو میرے پاس لے آؤ۔ جب وہ شخص اللہ کے نبی کے قریب آیا تو اللہ کے نبی نے بڑی ہی شفقت سے، بڑی ہی نرمی اور محبت سے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، اے اللہ کے نیک بندے، بتا تو صحیح آخر کس بات نے تجھے اس قدر رلا دیا ہے؟ وہ شخص روتے ہوئے کہنے لگا، یا رسول اللہ، جن کی زیادہ بیٹیاں ہیں وہ تو قیامت کے دن آپ کے بالکل قریب ہوں گے، ان کو آپ کا ساتھ نصیب ہوگا، لیکن میں کیا کروں؟ مجھے تو اللہ نے صرف ایک ہی بیٹی عطا کی تھی، صرف ایک بیٹی دی تھی۔ میں نے اسی ایک بیٹی کو پالا پوسا، اس کی بہت زیادہ دیکھ بھال کی، حلال رزق کما کر اسے کھلایا، اسے دین کی تعلیم دی، قرآن سکھایا، اور آج وہ بیٹی جوان ہو چکی ہے اور جلد ہی میں اس کا نکاح کرنے والا ہوں۔ تو یا رسول اللہ، میری تو صرف ایک بیٹی ہے، میرا کیا بنے گا؟ اللہ کے نبی نے اس کا حوصلہ بلند کرتے ہوئے، اس کی پریشانی کو ختم کرتے ہوئے فرمایا، تو بھی پریشان نہ ہو، آج تیرے ساتھ ساتھ میں اپنی پوری امت کو ایک عظیم تحفہ دیتا ہوں، خاص طور پر ان لوگوں کو جن کی صرف ایک بیٹی ہوگی۔ وہ تحفہ یہ ہے کہ جس شخص کی صرف ایک بیٹی ہوگی اور وہ اس کے ساتھ انصاف کرے گا، حلال کمائے گا، پھر اسے کھلائے گا، دین سکھائے گا، عزت کے ساتھ اس کا نکاح کرے گا، وہ بھی کل قیامت کے دن میرے ساتھ بالکل اسی طرح ملا ہوا ہوگا، اس طرح جڑا ہوا ہوگا جس طرح شہادت کی انگلی دوسری انگلی کے بالکل ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یعنی اس کا مقام بھی 5 بیٹیوں کے باپ کے برابر ہی ہوگا۔ اتنا بڑا تحفہ لینے کے بعد وہ شخص اس قدر خوش ہوا کہ مجمع میں بیٹھے لوگوں کو یوں لگا جیسے یہ شخص خوشی سے پاگل ہو جائے گا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، دل شکر سے لبریز تھا اور زبان پر اللہ کا شکر تھا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ تحفہ صرف اسی ایک شخص کے لیے نہیں تھا بلکہ ہم سب کے لیے بھی تھا۔ یہ میرے نبی کی طرف سے پوری امت کے لیے ایک ایسا انمول پیغام تھا جو دلوں کو ہلا دینے والا ہے، سوچوں کو بدل دینے والا اور نیتوں کی اصلاح کرنے والا ہے۔ آج میرے معاشرے کا حال یہ ہے کہ جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، بیٹی جنم لیتی ہے، تو بیٹی کا باپ فوراً پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ چلو ایک بیٹی پر تو خوشی منا ہی لیتے ہیں، ایک بیٹی ہوئی تو بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن جب دوسری اور پھر تیسری بیٹی پیدا ہو جائے تو معاشرے کے لوگ اسے جینے نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں یہ 3 بیٹیوں کا باپ ہے، پتہ نہیں ان کو کیسے کھلائے گا، کیسے پلائے گا، کیا یہ چوری کرنے پر مجبور تو نہیں ہو جائے گا، کیا یہ انہیں حرام تو نہیں کھلائے گا۔ یہ جملے، یہ تانے، یہ زہر آلود باتیں اس شخص کے دل کو اندر ہی اندر توڑ دیتی ہیں اور اس کے حوصلے کو چکنا چور کر دیتی ہیں۔ پھر وہ خود بھی سوچنے لگتا ہے، گھبرانے لگتا ہے کہ پتہ نہیں آگے کیا بنے گا، میرے حالات سنبھلیں گے یا نہیں، میرے پاس جہیز کے پیسے ہوں گے یا نہیں۔ حالانکہ میرے اسلامی بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ میرے کریم نبی نے ایسے شخص کو ایک بہت بڑا تحفہ دیا ہے، قیامت کے دن اپنے بالکل قریب رہنے کا تحفہ۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی عام انعام نہیں ہے، یہ وہ مقام ہے جس کی تمنا بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں اور جس کے لیے عمریں قربان کر دی جاتی ہیں۔ یہ اعزاز صرف اسی کو دیا گیا ہے جس کے گھر بیٹی پیدا ہوگی اور وہ اس کی پیدائش پر شرمندہ نہیں ہوگا بلکہ خوشی منائے گا۔
وہ بیٹی کو بوجھ نہیں سمجھے گا بلکہ اللہ کی رحمت جانے گا، وہ اسے حلال روزی کما کر کھلائے گا، اس کی صحیح تربیت کرے گا، اسے دین سکھائے گا اور اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ڈالے گا، اور جب وہ جوان ہو جائے گی عزت وقار اور غیرت کے ساتھ اس کا نکاح کر کے اسے رخصت کر دے گا۔ ایسے ہی شخص کے لیے میرے نبی نے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اب آپ نے جان لیا ہوگا کہ ایک بیٹی کا مقام کیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس نازک مرحلے کی کہ جب بیٹی کو پال پوس کر جوان کر لیا جائے، پھر جوان ہونے کے بعد جب اسے نکاح کے بندھن میں باندھ کر رخصت کرنے لگیں تو رخصتی کے وقت اسے ایسی کون سی 5 باتیں بتانی چاہیے جو اس کی پوری زندگی سنوار دیں، جن کی وجہ سے وہ اپنے سسرال میں عزت پائے، سکون سے رہے اور اس کا گھر بربادی سے محفوظ رہے۔ ورنہ میرے اسلامی بھائیوں، آپ نے آج کے معاشرے میں دیکھا تو ہوگا، جیسے ہی بیٹی کی شادی ہوتی ہے چند ہی دنوں میں گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، نئی نویلی بہو کو تانے دیے جاتے ہیں، دل دکھایا جاتا ہے، اور ابھی چند مہینے پورے نہیں ہوتے کہ بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر وہی بیٹی طلاق لے کر اپنے ماں باپ کے گھر واپس آ جاتی ہے، اور افسوس یہ ہے کہ وہی بیٹی جس کی وجہ سے باپ کا مقام اللہ کے ہاں اتنا بلند تھا کہ میرے کریم نبی نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں بالکل میرے قریب ہوگا، اسی بیٹی کی وجہ سے معاشرے کے لوگ باپ کو تانے لینے لگتے ہیں، تانے دیتے ہیں۔ جب باپ گھر سے باہر نکلتا ہے تو اسے یہ سننا پڑتا ہے کہ یہ وہی شخص ہے جس کی بیٹی شادی کے کچھ ہی عرصے بعد طلاق لے کر گھر آ گئی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اگر تم اس ذلت سے، اس تکلیف سے بچنا چاہتے ہو تو خدا را آج کا بیان مکمل سن کر جانا، کیونکہ اب میں بتانے والی ہوں وہ 5 باتیں جو اگر رخصتی کے وقت بیٹی کو سمجھا دی جائیں تو اس کا گھر جنت بن جاتا ہے اور اس کی زندگی سنور جاتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، اب ہم بات کرتے ہیں رخصتی کے وقت بیٹی کو بولی جانے والی پہلی بات کی، اور وہ ہے ہر حال میں اپنے شوہر کی نوکری ضرور کرنا۔ یعنی اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت یہ کہنا کہ اے میری بیٹی، ہر حال میں اپنے شوہر کی نوکری ضرور کرنا۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج ہر ایک باپ کو چاہیے کہ رخصتی کے وقت بیٹی کو یہ جملہ ضرور بولے کہ اے میری بیٹی، کچھ بھی ہو جائے تیرا شوہر تیرا مجازی خدا ہے، اس کی ہر حال میں تابع داری کرنی ہے، اس کی ہر حال میں نوکری کرنی ہے، کیونکہ اب تیرا شوہر ہی ہے جس نے تجھے کھلانے پلانے اور آگے کی زندگی میں پالنے کی ذمہ داری لی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہاں پر میں تمہیں ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا ضروری سمجھوں گی۔ کہتے ہیں کہ ایک امیر ترین شخص تھا جس کے پاس پیسوں کی ریل پیل تھی، دولت کے انبار تھے۔ اس کی ایک بیٹی تھی، وہ اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرتا تھا اور اسے بہت ہی ناز و نام میں پالتا تھا۔ اس نے بڑے ہی نازوں سے پالا۔ جس دن بیٹی کی شادی ہوئی اور جب وہ بیٹی رخصت ہونے لگی، یعنی وہ شخص جب اپنی بیٹی کو رخصت کرنے لگا تو اس مالدار شخص نے بیٹی کو اچھی نصیحتیں کرنے کی بجائے یہ کہا کہ اے میری بیٹی، کسی بھی معاملے میں ذرا بھی پریشان نہیں ہونا، تیرا باپ زندہ ہے، ذرا سی بھی پریشانی آئے تو مجھے ضرور بتانا، میں سب سنبھال لوں گا، میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بیٹی کو رخصت کر دیا۔ ابھی 5 دن ہی گزرے تھے کہ بیٹی کی اپنے سسرال میں تلخ کلامی شروع ہو گئی، روزانہ لڑائی جھگڑا ہونے لگا۔ بیٹی نے باپ کی دی ہوئی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے سب کے سامنے اپنی زبان چلانا شروع کر دی، بات بات پر یہی کہتی کہ میرا باپ زندہ ہے، وہ سب سنبھال لے گا اور تم سب کو بتا دے گا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے۔ آخر کار 10 دن بھی پورے نہ ہوئے کہ بیٹی طلاق کی پرچی ہاتھ میں پکڑ کر باپ کے گھر آ گئی۔ بیٹی کے ہاتھ میں طلاق کی پرچی دیکھ کر باپ تڑپ اٹھا مگر کچھ کر نہ سکا۔ کچھ عرصے کے بعد بیٹی کا دوسری جگہ رشتہ طے ہوا۔
اس بار باپ نے کوئی خاص نصیحت نہ کی اور بیٹی کو رخصت کر دیا۔ بیٹی سسرال کے گھر گئی۔ 2 دن تو بڑے ہی اچھے گزرے۔ اب تیسرے دن باتوں باتوں پر تلخ کلامی شروع ہو گئی، کیونکہ اسے یہی یاد تھا کہ میرے باپ نے کہا تھا میں زندہ ہوں، مر نہیں گیا، میں سب سنبھال لوں گا۔ ساس سسر کے ساتھ بدتمیزی کرنا اب اس کا معمول بن گیا اور شوہر کی بات نہ ماننا اس کی عادت بن گئی۔ یہ معاملہ بڑھتا گیا، لڑائی جھگڑا شدت اختیار کرتا گیا اور آخر کار 15 دن بھی نہ ہوئے کہ دوسری جگہ سے بھی یہ لڑکی طلاق کے کاغذات ہاتھ میں پکڑ کر باپ کے پاس پہنچ گئی۔ اس بار تو باپ اور زیادہ پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ شاید نصیب میں یہی لکھا تھا۔ اب اس مالدار شخص کا ایک پرانا دوست تھا، مگر وہ بیچارہ غریب تھا۔ پہلے یہ شخص بھی غریب تھا، تب اس کا دوست تھا۔ جب امیر ہوا تو دوستی ختم ہو گئی۔ اتنا غریب تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو اس کے پاس جہیز تک نہ تھا، مگر آج اس کی بیٹی کے 3 بچے تھے اور بیٹی کے سسرال والے اس سے بے حد خوش تھے۔ اس کی بیٹی کا گھر واقعی جنت کا ٹکڑا بنا ہوا تھا۔ مالدار شخص نے اپنے اس پرانے اور غریب دوست کو بلایا اور اسے اپنی بیٹی کی پوری کہانی سنائی کہ میری بیٹی کی 2 جگہوں سے طلاق ہو چکی ہے، بتاؤ میں کیا کروں، اور یہ بھی بتاؤ کہ تم نے ایسا کون سا کام کیا تھا کہ تیری بیٹی آج بھی اپنا گھر بسا رہی ہے۔ غریب شخص نے کہا، اے میرے دوست، میں تو غریب تھا، میرے پاس نہ پیسہ تھا، نہ دولت تھی، نہ جہیز کے پیسے، مگر جب میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو اسے رخصت کرتے وقت میں نے اپنی بیٹی کو یہ کہا تھا کہ اے میری بیٹی، تیرا شوہر چاہے تجھ پر ناراض کیوں نہ ہو، تم دونوں کے درمیان اختلافات کیوں نہ ہو جائیں، میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو جانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، مگر اگر اختلاف ہو بھی جائے تو تو نے ادب نہیں چھوڑنا، شوہر کا احترام نہیں چھوڑنا، شوہر کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، شوہر پر کبھی بھی غصہ نہیں کرنا، ہر حال میں اپنے شوہر کی نوکری کرنی ہے، شوہر کے جوتے خود صاف کرنے ہیں، شوہر کے کپڑے دھونے ہیں، کیونکہ آج سے تیری ذمہ داری میرے پاس نہیں رہی، آج سے تیری ذمہ داری تیرے شوہر کے پاس ہے، آج کے بعد وہی تجھے کھلائے گا، وہی تجھے پلائے گا، وہی تیری ہر جائز آرزو پوری کرنے کی کوشش کرے گا، اور جو شخص تیری آرزو پورے کرنے کی ذمہ داری لے رہا ہے اس کی خدمت اور اس کی نوکری کرنا تیرے اوپر فرض ہو جاتی ہے۔ اے میرے دوست، میں نے تو اپنی بیٹی کو یہی نصیحتیں کی تھیں۔ غریب شخص کی یہ باتیں سن کر وہ مالدار شخص رونے لگا، سر پیٹنے لگا اور کہنے لگا، میں نے تو اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹی پریشان نہیں ہونا، تیرا باپ زندہ ہے، وہ سب کچھ سنبھال لے گا۔ یہ بات سنتے ہی غریب شخص نے کہا، اے مالدار دوست، یہی تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اے میرے دوست، جو لوگ بیٹیوں کے گھر بسانا چاہتے ہیں وہ اس طرح کی غلط نصیحتیں نہیں کرتے۔ یاد رکھو، اگر دوسری مرتبہ تمہاری بیٹی کی طلاق ہوئی ہے تو یہ صرف تمہاری وجہ سے ہوئی ہے، باپ کی وجہ سے ہوئی ہے، اس کے اصل مجرم تم خود ہو۔ یہ بات سن کر مالدار دوست کے دل پر جیسے ہتھوڑا پڑ گیا۔ اس نے بے بسی سے پوچھا کہ اب میں کیا کروں؟ گھر تو اجڑ گیا ہے، بیٹی تو برباد ہو گئی ہے، لیکن اب میں کیا کروں؟ غریب دوست نے آہستگی مگر سخت لہجے میں کہا کہ اب جہاں بھی شادی کرنا، بیٹی کو جہاں بھی رخصت کرنا تو رخصتی کے وقت سختی سے وہی نصیحتیں کرنا جو میں نے اپنی بیٹی کو کی تھی۔ یہ کہہ کر وہ غریب دوست واپس اپنے گھر چلا گیا۔ کچھ عرصہ بعد مالدار شخص کی بیٹی کے لیے تیسری جگہ سے رشتہ آیا۔ تیسری مرتبہ اس کی شادی طے پائی، اور تیسری مرتبہ جب مالدار اپنی بیٹی کو رخصت کرنے لگا تو اس بار اس نے دل مضبوط کر کے بیٹی کو وہی نصیحتیں کیں۔ بیٹی، میرے گھر آنا تو ہنستے ہوئے آنا، روتے ہوئے واپس مت آنا۔ آج سے تمہارا سسرال ہی تمہارا اصل گھر ہے، وہی تمہارے ماں باپ ہیں۔ ان کو اپنے حقیقی ماں باپ سمجھ کر عزت دینا، ان کی خدمت کرنا، ان کی نوکری کرنا، ان کے سامنے کوئی الٹی سیدھی بات مت کرنا، اور یاد رکھنا شوہر تمہارا مجازی خدا ہے، اس کی ہر حال میں تابعداری کرنا۔
اس کی ہر حال میں نوکری کرنا، اس کے غصے میں صبر کرنا، جب شوہر کچھ کہہ دے تو خاموش ہو جانا، اس کی خوشی میں ہی خوش رہنا، شوہر کو ناراض نہیں کرنا۔ باپ نے یہ بھی کہا کہ بیٹی اگر کوئی مشکل آئے تو صبر کو اپنا ہتھیار بنانا، زبان کو قابو میں رکھنا اور گھر کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرنا۔ مالدار کی یہ باتیں سن کر بیٹی نے سر جھکا کر اپنا سر ہلا دیا اور نم آنکھوں کے ساتھ کہا، انشاءاللہ اب میں ان باتوں پر ضرور عمل کروں گی۔ اس کے بعد 10 سال کا عرصہ گزر گیا، یعنی اس کی رخصتی ہوئی اور شادی کو 10 سال کا عرصہ گزر گیا، مگر کبھی بھی یہ خبر نہ آئی کہ بیٹی نے اپنی ساس سے بدتمیزی کی ہو، یا سسر سے اونچی آواز میں بات کی ہو، یا شوہر کی بے عزتی کی ہو۔ کبھی کوئی شکایت نہیں پہنچی، کیونکہ اچھی نصیحتوں کی جزا دیر سے ضرور ملتی ہے مگر ملتی ضرور ہے۔ اور جو باپ وقت پر بیٹی کو صحیح راستہ دکھا دے، اس کی بیٹی کا گھر بھی بچ جاتا ہے اور اس کی اپنی عزت بھی محفوظ رہتی ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ تو ہو گئی پہلی بات۔ اب بات کرتے ہیں دوسری بات کی۔ بیٹی کی رخصتی کے وقت اسے دوسری بات یہ ضرور کہنا کہ اے میری بیٹی، لو میں تمہیں جہیز میں قرآن بھی دیتا ہوں، اس قرآن سے دوستی لگا لینا، اسے اپنے دل کا ساتھی بنانا، صبح و شام ضرور پڑھنا، کیونکہ قرآن وہ چراغ ہے جو اندھیری زندگی میں بھی راستہ دکھا دیتا ہے۔ اور بیٹی، جب زندگی میں کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت دروازہ کھٹکھٹائے، دل گھبرا جائے تو مصلے پر بیٹھ جانا، ہاتھ اٹھا کر اللہ کو اپنے دکھڑے سنانا، آنسو اسی کے سامنے بہانا، اپنے زخم اسی کے حضور رکھنا، اپنے دکھڑے میرے دروازے پر لے کر مت آنا، کیونکہ باپ کا دروازہ محدود ہوتا ہے، میرا دروازہ صرف اس وقت تیرے لیے کھلا ہوگا جب تو خوشی خوشی میرے گھر آئے گی اور پھر خوشی خوشی اپنے سسرال چلی جائے گی۔ اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، میرا دروازہ بند ہو جائے گا جب تم دکھڑے لے کر آؤ گی، لیکن یہ دکھڑے سننے کے لیے اللہ کا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ اور بیٹی، جب بھی میرے دروازے پر آنا، خوشی خوشی آنا، مسکراتے ہوئے آنا، شکووں کا بوجھ لے کر مت آنا، شوہر کی شکایتیں، ساس اور سسر کی غیبتیں دل میں بھر کر مت لانا، کیونکہ جو بیٹی قرآن کو تھام لیتی ہے وہ صبر بھی سیکھ لیتی ہے، برداشت بھی، اور اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچا لیتی ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، یہ تو ہو گئی دوسری بات۔ اب بات کرتے ہیں تیسری بات کی، اور وہ ہے شوہر کے دل میں نفرت کرنے والی بات۔ نفرت پیدا کرنے والی بات کبھی مت کرنا۔ کوشش کرنا کہ جب بھی کوئی بات بولنی ہے تو سچ سمجھ کر بولنی ہے، سوچ سمجھ کر سچ بولنا اور سوچ سمجھ کر بولنا۔ تمہاری بات میں پیار ہونا چاہیے، محبت ہو، ایسا نرم لہجہ ہو جو شوہر کے دل میں اتر جائے۔ تمہارے بول شوہر کے دل میں تمہاری قدر اور محبت بڑھا دیں۔ کوئی ایسی بات مت کہنا جس سے شوہر غصے میں آ جائے اور تمہاری زبان کے لفظ شوہر کے دل میں نفرت کا بیج بو دیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہاں پر میں تمہیں حضرت سیدنا عمر کا ایک سبق آموز واقعہ سناتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص بڑی ہی دور سے سفر کر کے اپنی بیوی کی شکایت لے کر حضرت عمر کے گھر کی طرف چل پڑا، کیونکہ اس کی بیوی دن رات اسے پریشان کرتی تھی، اس کے مزاج میں سختی تھی، بات بات پر تلخ لہجہ تھا، اور وہ شخص اس بد مزاجی سے اس قدر عاجز آ چکا تھا کہ دل کا بوجھ ہلکا کرنے اور مسئلے کا حل نکالنے کے لیے حضرت عمر کے دروازے تک آ پہنچا۔ جب وہ حضرت عمر کے دروازے کے بالکل قریب پہنچا تو اچانک اس کے کانوں میں گھر کے اندر سے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ اس نے غور سے سنا تو معلوم ہوا کہ حضرت عمر کی زوجہ سخت لہجے میں گفتگو کر رہی ہیں، الفاظ میں تلخی تھی، انداز میں سختی تھی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ حضرت عمر بالکل خاموش کھڑے تھے، نہ غصہ، نہ جواب، نہ چیخ، بس صبر، بس خاموشی۔ باہر کھڑا وہ شخص یہ منظر دیکھ کر دل ہی دل میں سوچنے لگا اور کہنے لگا کہ حضرت سیدنا عمر،
جو اپنی سختی، عدل اور جلال کی وجہ سے بہت مشہور ہیں، اگر ان کا حال یہ ہے تو پھر میرے جیسے کمزور آدمی کا کیا بنے گا؟ یہ سوچ کر وہ شخص واپس پلٹنے لگا۔ جیسے ہی وہ پلٹا، اتنے میں حضرت عمر گھر سے باہر تشریف لائے۔ جاتے ہوئے اس شخص کو دیکھا تو آواز دی، اے بندے رکو، بتاؤ کس کام کے لیے آئے تھے؟ وہ شخص وہیں پر رک گیا اور ادب سے عرض گزار ہوا کہ اے عمر، میں اپنی بیوی کی بد مزاجی سے تنگ آ کر آپ کے پاس آیا تھا، مگر جب میں نے سنا کہ آپ کی زوجہ بھی آپ سے اسی طرح سخت لہجے میں بات کر رہی ہیں اور آپ خاموشی سے سن رہے ہیں تو میں واپس پلٹ گیا اور دل میں یہی سوچا کہ جب عمر کا یہ حال ہے تو میرے حال کا کیا شکوہ۔ یہ سن کر حضرت عمر نہایت سکون سے مسکرائے اور فرمایا، اے میرے بھائی، مجھے ایک بات تو بتا، تیرے گھر سے نکل جانے کے بعد تیرے گھر کا خیال کون رکھتی ہے؟ اس شخص نے کہا، میری بیوی۔ فرمایا، اچھا یہ بتا، تیرے بچوں کے کپڑے کون پریس کرتی ہے، کون دھوتی ہے؟ تیرے جوتے صاف کون کرتا ہے؟ گرمی میں چولہے کے سامنے کھڑے ہو کر تمہارے لیے کھانا کون پکاتا ہے؟ اور سب سے پہلے کھانا کس کو ملتا ہے؟ اس شخص نے کہا، مجھے ملتا ہے اور یہ سارے کام میری بیوی کرتی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، پھر سن، بیوی کے اندر اتنی بڑی بڑی خوبیاں ہوتی ہیں کہ گنی نہیں جاتی، اگر اس کے اندر ایک آدھ خامی آ بھی جائے تو کیا ہمیں صبر نہیں کرنا چاہیے؟ کیا لاکھوں خوبیوں پر پانی پھیر کر ایک خامی کو پکڑ لینا انصاف ہے؟ نہیں میرے بھائی، اگر تیری بیوی میں ایک کوتاہی ہے تو اس کے اندر لاکھوں خوبیاں بھی تو ہیں، لہٰذا جا ان خوبیوں کو یاد کر، ان پر نظر رکھ اور اس ایک خامی کو معاف کر دے۔ یہی عقل ہے، یہی دانائی ہے اور یہی گھر کو جنت بنانے کا راستہ ہے۔ یہاں پر میں اپنے اسلامی بھائیوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر عرض کرنا چاہتی ہوں کہ خدا را میرے بھائیوں، اگر بیوی کی طرف سے کوئی گناہ، کوئی غلطی، کوئی کوتاہی سرزد ہو بھی جائے تو اللہ کے لیے بیوی کو معاف کر دیا کرو۔ اس کی ایک خامی کو پکڑ کر اس کی ساری زندگی، ساری قربانیاں، اس کی ساری خوبیاں مت بھلا دیا کرو، اس کی باقی خوبیوں کو دیکھ لیا کرو، کیونکہ وہی بیوی تمہارے لیے کھانا پکاتی ہے، وہی تمہارے بچوں کو پالتی ہے، وہی تمہارے گھر کو سنبھالتی ہے۔ اور ہاں، یہاں پر میں ایک اور کڑوی مگر سچی بات کہنا بھی ضروری سمجھوں گی۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک شخص فخر سے کہتا ہے، جی میرا داماد ڈاکٹر ہے، میرا داماد انجینئر ہے، میرا داماد بزنس مین ہے۔ میں کہتی ہوں، بھائی تیرا داماد سب کچھ ہے، مگر یہ تو بتا کیا وہ انسان بھی ہے؟ اگر وہ انسان ہے تو وہ واقعی سب کچھ ہے، لیکن اگر وہ انسان نہیں ہے تو پھر ڈاکٹر ہونے کے باوجود بھی وہ ایک درندہ ہے، بزنس مین ہونے کے باوجود بھی وہ ظالم ہے، اور دولت کے باوجود بھی وہ جانوروں سے بدتر ہے۔ خدارا اپنی بیٹیوں کی شادیاں انسانوں سے کرو، جہیز میں چاہے سونا دو یا نہ دو، چاہے فرنیچر دو یا نہ دو، مگر قرآن ضرور دیا کرو، اور رخصتی کے وقت بیٹی کو یہ نصیحتیں ضرور کیا کرو کہ اے میری بیٹی، ہمارے گھر میں جب بھی آنا مسکراتے چہرے کے ساتھ آنا، روتے ہوئے مت آنا۔ آج کے بعد ہم تیرے ماں باپ نہیں رہے، آج تیرے اصل ماں باپ تیرے سسر اور تیری ساس ہیں، تو نے ان کی خدمت کرنی ہے، ان کی عزت کرنی ہے، اور آج سے تیرا شوہر تیرا مجازی خدا ہے، تو نے اس کی نوکری کرنی ہے، اس کی خدمت کرنی ہے، اس کے ساتھ صبر، محبت اور برداشت سے زندگی گزارنی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اب میں بات کرتی ہوں بیٹی کی رخصتی کے وقت بتائی جانے والی پانچویں اور آخری بات کی، اور وہ بات بہت ہی نازک، بہت ہی حساس اور بہت ہی فیصلہ کن ہے۔ وہ پانچویں بات یہ ہے کہ اے میری بیٹی، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر مت نکلنا، اور شوہر کی غیر موجودگی میں کسی غیر محرم مرد کو اپنے گھر میں مت بلانا، کیونکہ جو بیویاں شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہیں وہ آہستہ آہستہ اللہ کے قریب سے دور ہو جاتی ہیں، اللہ کے قرب سے دور ہو جاتی ہیں، اور جو اللہ کے قرب سے دور ہو جائے وہ اللہ کی رحمت سے بھی دور ہو جاتا ہے۔